سوال تھا علماء کرام سے جی اور میں ابھی سن رہی تھی حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ انہوں نے ابھی بتایا ہے آپ کے ایک مولانا صاحب نے. جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ اس پہ مینشن ہے کہ عائشہ مجھے جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، میرا جگر اس زہر سے آج تک کٹ رہا ہے، کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو واقعہ تھا اس میں 2 اصحاب ہی شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر اتنا ان کا فیت تھا کہ وہ پی جاتے ہیں زہر کی بوتل، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند و بالا اور کیا ہی شان رکھی ہے ان کو دھوکے سے دیا ہوا زہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا، وہ پی بھی گئے. اور کیا نعوذ باللہ حضرت خالد زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا. ٹی وی چینل پر ایک عائشہ نامی عورت نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ آپ نے زہر پی لیا لیکن آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، اس واقعے پر ایک اشکال پیدا کیا گیا اور اس کا ریفرنس مانگا گیا. ٹی وی چینل پر معقول انداز میں اس کا جواب دیا گیا، لیکن کسی وجہ سے اس کا ریفرنس پیش نہ کیا گیا. تو اس پر مرزا انجینئر نے اوپر سے اپنی تقریر جھاڑی اور کہا کہ چاہیے تھا ریفرنس پیش کیا جاتا، اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ بالکل کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے. نہ جانے مرزا انجینئر کون سا علمی کتابی ہے اور کون سی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، خود کو علمی کتابی کہتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، نہ جانے یہ کون سی کتابیں پڑھتا رہتا ہے. اگرچہ میری معلومات کے مطابق یہ تقریباً درجن کتابوں میں واقعہ موجود ہے اور اس کی سند متصل اور صحیح ہے. اب اسی وقار اس حوالے سے سب سے پہلے یہ میں واقعہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد صاحب مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اس کی مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے اور حدیث نمبر 34419 ہے. اس پر یہ واقعہ موجود ہے. اس کے علاوہ یہ مجموع زوائد میں علامہ حسبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس جلد نمبر 9 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 431 ہے اور حدیث نمبر 15884 ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہیرا کے مقام پہ پہنچے اور آپ کو لوگوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں سے بچ کے رہنا، یہ آپ کو زہر دے دیں گے، آپ نے فرمایا کہ زہر لے کر آؤ. جب آپ کے سامنے زہر لائی گئی فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ اقْتَحَمَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے زہر کو کھا لیا، لیکن فَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے زہر نے آپ پر بالکل کوئی اثر نہ کیا. علامہ حسبی رحمہ اللہ نے مجموع زوائد میں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرمایا ہے رجال صحیح، اس کے جو راوی ہیں وہ تمام صحیح کے راوی ہیں. باب اسی وقار یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک عرب محقق کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوا ہے. اس کے حاشیے میں انہوں نے ذکر کیا ہے اسنادہ صحیح متصل، کہ اس کی سند جو ہے صحیح ہے اور متصل ہے. اب اسی وقار ان 2 کتابوں میں یہ اس کی سند پر بحث کی گئی ہے. محقق جو عرب کا محقق ہے اس نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حاشیہ میں لکھا کہ اس کی سند جو فرمایا کہ یہ معجم کبیر میں روایت موجود ہے 2 سندوں کے ساتھ، اور اس کی جو سند ہے وہ متصل ہے اور صحیح ہے. علامہ حسبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے جو راوی ہیں وہ صحیح کے راوی ہیں. اب آپ اسی وقت اس کے علاوہ یہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر کی، حدیث نمبر ہے 1480. اس کے علاوہ یہ مسند ابی یعلا میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7181. المعجم الکبیر میں 2 سندوں سے یہ روایت ذکر کی گئی ہے، ایک ہے 3718 اور 3719. دلائل النبوہ 168 صفحے پر ذکر کی گئی ہے، 68 نمبر حدیث کا ہے، اور معرفت الصحابہ میں یہ 2409 حدیث نمبر ہے. تاریخ دمشق میں بھی روایت موجود ہے. اس الاصابہ میں ابن حجر نے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 471 پر ذکر کی ہے. علامہ ذہبی نے سیر و علام النبلاء میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 229 پر یہ روایت ذکر کی ہے.
فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے۔ اب آپ ذی وقار درجنوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، تو مرزا جہلمی کہتا ہے کہ یہ کسی روایت میں کسی کتاب میں ملتی ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ کون سی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، دعویٰ اس کا اتنا اونچا ہے، لیکن جو عام فام بات ہے اور اتنا مشہور معروف واقعہ ہے، تقریباً سیروں اور احادیث کی درجنوں کتب میں واقعہ موجود ہے، وہ کہتا ہے یہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ ذی وقار اس کے اوپر جو دوسرا اشکال پیش کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا سرکار پہ تو وہ سر کر گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، ان پہ زہر نے اثر نہ کیا، کیا امتی نبی سے بڑھ گیا؟ اب آپ ذی وقار اگر آدمی سے تھوڑی سی عقل ہونا وہ نبی اور امتی کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ کاش کثیر کی البدایہ و نہایہ کا مطالعہ کیا ہوتا اور دلائل النبوہ کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان کو علم ہوتا کہ امتی کو جو کرامت ملتی ہے وہ نبی کا حقیقت میں معجزہ ہوتا ہے، اور امتی کو جو کچھ ملتا ہے وہ نبی کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ اب آپ ذی وقار علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 229 پر فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے اور آپ کی عظیم شجاعت ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ان کا توکل تھا، اللہ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، وہ زہر کو اپنے اندر لے لیتے ہیں آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، لیکن وہ زہر آپ پر کوئی بھی اثر نہیں کرتی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری یعنی شرح بخاری میں فرمایا کہ یہ حضرت خالد بن ولید کی عظیم کرامت ہے، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم کرامت ہے۔ اب آپ ذی وقار یہ کہا جائے کہ امتی میں یہ چیز پائی گئی ہے اور نبی میں یہ چیز نہ پائی جائے تو امتی جو ہوتا ہے وہ نبی سے بڑھ جاتا ہے، یہ ان کے عقل کی غلطی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ خندق میں نبی علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اور شیب ابی طالب کے صحابہ کرام گھاس اور جنگل کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 3045 پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلام سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو کافروں نے بیڑیوں میں جکڑا اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بے موسمہ انگور کے گچھا ملا، اگرچہ وہ نہ خندق میں آیا ہے نہ شیب ابی طالب میں آیا ہے، لیکن سرکار کے غلام حضرت خبیب کے لیے یہ بے موسمہ انگوروں کا گچھا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، رب کی طرف سے ملتا ہے اور آپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز افضل کے لیے نہ ہو اور مفضول میں وہ چیز پائی جائے تو مفضول میں وہ چیز پائی جانے کی وجہ سے وہ افضل سے بھی اعلیٰ ہو گیا، یہ ان کی ذہنی غلطی ہے اور کم علمی ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پاؤں کاٹے جاتے ہیں، کان کاٹے جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، لیکن جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم کا گوشت کاٹنے کا کفار نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک لشکر بھیجا جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتا رہا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں 3045۔ یہ حضرت امیر حمزہ کو تو یہ حفاظت کے لیے بھیڑیں ان کے لیے تو نہ آئیں، لیکن حضرت عاصم کے لیے آ گئیں، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انگوروں کا گچھا آیا، صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے لیے نہ آیا، تو اس سے کیا یہ لازم آئے گا کہ امتی نبی سے بڑھ گیا؟ نہیں، بلکہ امتی کو جو کچھ ملتا ہے یہ نبی کے صدقے سے ملتا ہے۔ اب آپ اسی وقار اور ایسی درجنوں مثالیں ہیں جو صحیح کتب میں موجود ہیں، میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعائے رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی